شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صدر نے مالیاتی بل 2026 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور آج لندن میں FIH ہاکی پرو لیگ میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی کربلا میں عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام شہروں اور قصبوں میں شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر ان کی بے مثال قربانی اجاگر کرنے کے لیے علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ علماء کرام اور ذاکرین اپنے خطبات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخشاں تعلیمات اور واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جامع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے فائنانس بل 2026 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بل مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر ملکی قابض قوتوں کی جانب سے ریاستی جبر کے ہتھ کنڈے کے طور پر تشدد کے منظم استعمال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے آج تشدد کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کو قابض حکام کے ہاتھوں ریاستی جبر، بدترین تشدد اور غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کا مسلسل سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے جرائم کی مذمت کرے اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کا احتساب یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ امیگریشن اور پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل محمد علی رندھاوا نے کہا ہے کہ محکمہ پاسپورٹ کی خدمات مزید تیز، زیادہ شفاف اور شہریوں کے لیے آسان بنانے کے لیے ڈیجیٹل تبدیلی کی مہم شروع کر رہا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پاسپورٹ کی موبائل ایپ متعارف کرائی جائے گی، جس کے ذریعے درخواستیں آن لائن جمع کرائی جا سکیں گی اور پاسپورٹ کی تجدید کے ساتھ درخواست پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق بھی معلوم ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری سروس اور QR کوڈ پر مبنی ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام بھی شروع کیا جائے گا تاکہ غیر قانونی طریقوں اور ایجنٹس کے کردار کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا نے کہا ہے کہ فاؤنڈیشن نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایات کے ازالے کے لیے 24 گھنٹے فال واٹس ایپ، ای میل اور شکایات کے آن لائن نظام کو مزید مؤثر بنایا ہے، جس سے شکایات کے حل کی شرح 83% تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ OPF ڈیجیٹل اصلاحات کے ذریعے اپنی خدمات مسلسل بہتر بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاؤنڈیشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے محنت کشوں کے لیے تعلیمی سہولیات، رہائشی اسکیمیں اور فلاحی معاونت بھی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ OPF بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو شفافیت اور مؤثر انداز میں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ قیام امن کی کوششوں کے بغیر پائیدار امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قیام امن اور پائیدار امن سے متعلق مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن کی کوششوں سے پائیدار امن کے قیام اور پھر قومی قیادت میں ترقی کے مرحلے تک منتقلی کے لیے پختہ سیاسی عزم، مناسب وسائل اور عالمی برادری کی مربوط معاونت ناگزیر ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ آج سے 20 برس قبل پیس بلڈنگ کمیشن اس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا کہ تنازعات سے متاثرہ ممالک کو امن کے استحکام اور دوبارہ تنازعات سے بچانے میں مدد دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ محدود وسائل پر بڑھتی ہوئی مسابقت کے باعث دنیا میں امن برقرار رکھنے کے مواقع کم ہونے کے علاوہ قیام امن کے امکانات بھی مزید محدود ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امن کی تعمیر کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے موجودہ صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے۔
آج لندن میں FIH ہاکی پرو لیگ میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ خواتین کی T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج سری لنکا اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ مانچسٹر میں ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان میچ کل شام 6:30 بجے برسٹل میں ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔